پاکستان کی تاریخ میں جب کبھی قیادت، قربانی، خلوص اور سچی محبت کا ذکر ہوتا ہے تو ایک ایسا نام ضرور ابھرتا ہے جو صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک خواب، ایک جدوجہد اور ایک عظیم کردار کا استعارہ بن چکا ہے۔ یہ نام ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، شہید ملت لیاقت علی خان، ایک شخص جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ پاکستان کے لیے وقف کر دیا، جس نے اقتدار کو خدمت سمجھا اور جس نے اپنے خون سے اس وطن کے سفر کو مزید مضبوط کر دیا۔ لیاقت علی خان کی کہانی محض ایک سیاستدان کی کہانی نہیں بلکہ یہ اس قوم کی کہانی ہے جس نے آزادی کے بعد اپنے پہلے رہنما کو دیانت، حصول اور ثابت قدمی کی علامت کے طور پر پایا، مگر افسوس کہ اسی قوم نے اپنے پہلے وزیر اعظم کو قتل ہوتے بھی دیکھا، ایک ایسا قتل جو آج بھی سوال بن کر تاریخ کے سینے پر نقش ہے۔ لیاقت علی خان 1895 میں کرنال کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، انگلینڈ سے قانون پڑھا، شرافت، وقار اور کردار ان کی شخصیت کی بنیاد بنے۔ وہ نہ دولت کے بھوکے تھے نہ عہدوں کے طلبگار، بلکہ وہ اس منزل کے دیوانے تھے جسے دنیا پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا سیاسی سفر اس وقت جڑا جب وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے قریب آئے، ان پر بھروسہ کیا اور قائد اعظم نے بھی انہیں اپنا دست راست بنایا۔ متحدہ ہندوستان کی سیاست ہو یا مسلم لیگ کی جدوجہد، لیاقت علی خان ہمیشہ فرنٹ لائن پر رہے۔ وہ دلائل سے بات کرنے والے، اپنی آواز سے لوگوں کے دلوں میں ایمان جگانے والے اور کردار سے دشمن کو بھی متاثر کرنے والے رہنما تھے۔ 1947 کا سال آیا، خوابوں کی سرزمین، قربانیوں کا انعام، پاکستان وجود میں آیا۔ مگر پاکستان صرف ایک ملک نہیں تھا، یہ ایک زخمی وجود تھا، ٹوٹے گھروں، لاشوں، مہاجروں، بے سر و سامان لوگوں اور سیاسی بحرانوں سے بھرا ہوا ایک نزیدہ وطن۔ ایسے وقت میں کسی عام شخص نہیں بلکہ ایک انتہائی مضبوط، ذہین اور محب وطن لیڈر کی ضرورت تھی، اور یہ ذمہ داری لیاقت علی خان کے حصے میں آئی۔ قائد اعظم بیمار ہو رہے تھے اور پاکستان کو ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو ملک کو سنبھال سکے، اور لیاقت علی خان نے یہ ذمہ داری نبھائی۔ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے، مگر وزیر اعظم بننا ان کے لیے طاقت نہیں بلکہ بوجھ تھا، ایک ایسا بوجھ جسے انہوں نے اپنی جان پر لگا کر اٹھایا۔ ملک کے خزانے خالی تھے، سرکاری ڈھانچہ کمزور تھا، دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے۔ بھارت کشمیر کے مسئلے پر جارحانہ سوچ رکھتا تھا، ملک کے اندر معاشی بحران، لاقانونیت، مہاجرین کی آبادکاری، ریاستی ڈھانچے کی تعمیر، ہر سمت ایک ہی سوال تھا: پاکستان کیسے بچے گا، کیسے چلے گا؟ لیاقت علی خان نے اپنی سیاست سے نہیں بلکہ اپنی ایمانداری سے جواب دیا۔ انہوں نے قوم کو ہمت دی، ادارے بنائے، پالیسیاں مرتب کی، پہلی حکومت کی بنیاد رکھ، پہلی پارلیمنٹ کو طاقت دی اور پاکستان کے لیے آئین سازی کی راہ ہموار کی۔ 1949 میں انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن پیش کی، ایک تاریخی دستاویز جس نے طے کیا کہ پاکستان اسلامی جمہوری ریاست ہوگا، عوام کی منتخب حکومت ہوگی، انصاف، برابری، مذہبی آزادی اور حقوق کی ضمانت دی جائے گی۔ یہ محض قرارداد نہیں تھی، یہ پاکستان کے نظریے کی بنیاد تھی، پاکستان کی روح تھی، اور آج بھی اسی پر آئین کی عمارت کھڑی ہے۔ لیاقت علی خان کی دیانت مثالی تھی، اقتدار کے باوجود سادہ زندگی اختیار کی، نہ اربوں کے محلات، نہ بیرون ملک اثاثے، ان کی دولت ان کا کردار تھا۔ انہوں نے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے درمیان کھڑے ہو کر پاکستان کے مفاد کو ترجیح دی، امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان توازن رکھا۔ دنیا پاکستان کو کمزور سمجھتی تھی، مگر لیاقت علی خان کی سیاسی ذہانت نے ثابت کیا کہ پاکستان ایک باشعور ریاست ہے جس کا وزیر اعظم جھکنے والا نہیں۔ مگر جہاں عظمت ہوتی ہے وہاں دشمنی بھی ہوتی ہے، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرے بھی جنم لیتے ہیں، اور پاکستان کی سیاست بھی مفاد پرست قوتوں سے خالی نہ تھی۔ سازشیں شروع ہوئیں، طاقت کی جنگ، دشمن قوتوں کی مداخلت، بعض ملکی عناصر کی بے وفائی، اور پھر آیا وہ دن 16 اکتوبر 1951۔ پاکستان کی شہر راولپنڈی کا کمپنی باغ، ہجوم جمع تھا، فضا میں جوش تھا، قوم کا وزیر اعظم عوام سے خطاب کرنے آیا تھا۔ اچانک گولیوں کی آواز گونجی، ایک گولی نہیں، ایک قیادت پر وار تھا، ایک خواب پر حملہ تھا، پاکستان کے دل پر زخم تھا۔ لیاقت علی خان زمین پر گرے، زبان پر آخری الفاظ تھے: خدا پاکستان کی حفاظت کرے، اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ قاتل موقع پر مارا گیا، مگر اصل سوال آج بھی زندہ ہے: یہ سازش کس کی تھی؟ کس نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو راستے سے ہٹایا؟ بھارت، عالمی طاقتیں، یا پاکستان کے اندر بیٹھے دشمن؟ تاریخ حیران ہے، فائلیں بند، ثبوت خاموش، لیکن قوم جانتی ہے کہ لیاقت علی خان کا قتل محض ایک شخص کا قتل نہ تھا بلکہ پاکستان کے مستقبل پر وار تھا۔
اگر وہ زندہ رہتے تو شاید تاریخ مختلف، شاید سیاسی استحکام مضبوط ہوتا، شاید جمہوریت کی جڑیں زیادہ گہری ہوتیں، مگر قسمت نے پاکستان کو اس نعمت سے محروم کر دیا۔ لیاقت علی خان آج بھی زندہ ہیں، اپنی سادگی میں، اپنی قربانی میں، اپنی قیادت میں، اپنی شہادت میں۔ وہ ہمیں یہ سبق دے گئے کہ پاکستان صرف نعرہ نہیں، ذمہ داری ہے۔ یہ زمین قربانی مانگتی ہے، یہ وطن سچائی مانگتا ہے، اور جو اس کے لیے جیتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں۔ یہ ڈاکومنٹری صرف یاد دہانی نہیں بلکہ ایک سلام ہے اس عظیم قائد کو جو پہلا تھا مگر آخری نہیں، جس نے پاکستان کو راستہ دیا، امید دی، حوصلہ دیا اور اپنی جان دے کر تاریخ میں امر ہو گیا۔ یہ کہانی ہے شہید ملت لیاقت علی خان کی، ایک ایسے رہنما کی جس نے پاکستان کے لیے لڑا اور پاکستان کے لیے جان دی۔